السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم آیت نمبر 35 سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس بہکا دیا شیطان نے ان کو، بس دھوکا دیا شیطان نے آدم علیہ السلام کو۔ اب دیکھیے جی، ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اب اس کو تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا ہے، تو جنت میں تو مجھے اسے بھی نہیں رہنے دینا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا، ان کو بہکایا کہ وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کا پھل توڑ کے کھا لو۔ اب شیطان نے جب ان کو بہکایا تو آدم علیہ السلام بہک گئے اور انہوں نے غلطی کر دی۔ اب پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکال دیا ان دونوں کو اللہ نے وہاں سے جہاں پر وہ تھے، یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس جنت سے نکال دیا جس جنت میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، کہ جنت سے اتر کر اب دنیا میں چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس دنیا میں تم بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کے دو طرح کے ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کا دشمن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک مقرر وقت تک، ایک خاص مدت تک، یعنی دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں بھی ایک خاص محدود وقت تک رہنا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ممنوع درخت کا کہا ہوا ہے، جو حرام چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، اگر ایک انسان اس حرام چیز کو کرے گا، اس ممنوع چیز کو کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کی قربت سے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہاں غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، یعنی کہ حرام چیز کے قریب نہیں جانا، اس ممنوع درخت کے قریب جانے سے بھی گریز کرے، کیونکہ جب ایک انسان حرام چیز کے پاس سے گزرتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، تو پھر بہکنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پھسل کے وہ کام کر ہی لیتا ہے۔ اس لیے حرام چیز کے پاس، ممنوع درخت کے قریب بھی نہیں گزرنا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کی ڈیٹیل ہم سورۃ اعراف میں پڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے۔ جب آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان تھے، نادم تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو کلمات سکھا دیا توبہ کے۔ انہوں نے ان توبہ کے کلمات سیکھے، اللہ سے معافی مانگی۔ فتاب علیہم، پھر مہربان ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہی کھلے رکھے ہیں۔ انسان غلطی کر کے اس غلطی پر جب نادم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، منہا جمیعاً، اس جنت سے سب کے سب، یعنی آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان کی نسل، ان کی اولاد، سب کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، کیونکہ انہیں زمین پر ہی رہنا تھا، زمین کے لیے ہی ان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی، لیکن ان کو دوبارہ جنت میں نہیں آباد کیا، ان کو دنیا میں رکھا کہ اب دنیا میں رہ کر جنت کو حاصل کرو۔ جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کی تلقین کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یعنی کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہادی آئیں گے،
تمہیں ہدایت دیں گے، زندگی کیسے گزارنی ہے، جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے، وہ ہدایت دینے تمہیں آئیں گے۔ فمن تبع ہدایا، بس جس نے پیروی کی اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس نے ہدایت حاصل کر لی، جو اس راستے پر چل پڑا جو راستہ میں نے بتایا ہے، تو وہ بے فکر ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جو اس راستے پر نہیں چلا تو وہ لوگ دنیا میں تو خود کو بہلا لیں گے، دنیا میں خود کو دلاسا دے لیں گے، لیکن آخرت میں انہیں خوف اور غم ہوگا جس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اچھا جی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس دھوکہ دیا شیطان نے عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، بس نکال دیا ان کو، مما، اس جنت سے، کانا فیہ، کہ وہ دونوں فیہ، جس میں تھے، وقلنا، اور کہا ہم نے، نہبتو، تم سب نیچے اترو، بعدکم، تم میں سے بعض، لبعد، بعض کے، عدون، دشمن رہیں گے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، متاع، اور سامان زندگی ہے، الہین، ایک مقرر وقت تک، ایک خاص مدت تک۔ فتلقى، پھر سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہم، بس توجہ فرمائی اس پر اللہ نے، انہ، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے آگے سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔